تصور کریں مطلب آپ کی شادی کو ابھی بمشکل 48 گھنٹے ہی گزرے ہیں۔ اور کوئی ہنی مون بھی نہیں؟ جی بالکل، ہنی مون یا کسی رومانوی ٹرپ کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں ہے، اور اچانک ایک سرکاری خط ملتا ہے کہ بھئی اپنا بوریا بستر گول کریں اور فوراً ڈیوٹی پر رپورٹ کریں۔ اوہ، زیادہ تر لوگ تو اسے یقیناً ایک ڈراونا خواب ہی کہیں گے نا؟ بالکل، ایک ایسا لمحہ جہاں انسان جھنجھلا جائے، غصہ کرے یا شاید اپنی قسمت کو کوسنا لگے۔ لیکن آج ہم جس تفصیلی جائزے کا آغاز کر رہے ہیں اس میں یہ شروعاتی 48 گھنٹے دراصل ایک ایسی 30 سالہ رفاقت کی بنیاد بنے جس نے روایتی خیالات کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی، اور یہ واقعی ایک بہت غیر معمولی تحریر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ آج ہم بحریہ ماڈل اسکول کے اردو ٹیچر محمد فاروق راشد صاحب کے ایک انتہائی ذاتی اور سچے اداریے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے 30 سالہ رفاقت، شکر، صبر اور محبت کا سفر۔ اور یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے گھروں جیسی ایک حقیقی داستان ہے جو بتاتی ہے کہ کیسے روزمرہ کی سختیاں، ڈیوٹی کے لیے شہر بدلنا اور لمبی دوریاں دراصل ایک رشتے کو فولاد کی طرح مضبوط کر سکتی ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا یا اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم محض ایک جوڑے کی کہانی نہ پڑھیں بلکہ اس میکانزم کو سمجھیں جو ایک عام سے رشتے کو 30 سال کی ایک اتنی مستحکم عمارت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں نا کہ رشتے بڑے بڑے رومانوی بیانات سے چلتے ہیں، جی، یا پھر مہنگے تحفوں سے، لیکن اس تحریر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طویل رشتہ دراصل ان چھوٹی، بظاہر بورنگ اور روزمرہ کی قربانیوں سے بنتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم آج دراصل اس نفسیات کو ڈی کوڈ کریں گے جو ان 30 سالوں کے پیچھے کار فرما ہے۔ تو چلیں اس سفر میں شامل ہوتے ہیں جو 22 مارچ 1996 سے شروع ہو کر آج عید الفطر کی دوہری خوشیوں تک پہنچتا ہے۔ اور اس کہانی کی شروعات کی رفتار واقعی کمال کی ہے۔ بالکل، اگر ہم اس ٹائم لائن پر تھوڑا سا غور کریں تو 21 مارچ کی شام کو پنواکل کی طرف روانگی ہوتی ہے۔ ایک اجنبی سا احساس ہے، ایک گھبراہٹ کہ اب زندگی بدلنے والی ہے۔ جی، اور پھر اگلا دن آ جاتا ہے۔ جی، اگلا دن 22 مارچ جو اسلامی تاریخ کے حساب سے 2 ذوالقعدہ 1416 ہجری تھا اور دن تھا جمعۃ المبارک کا۔ اس بابرکت دن پر نکاح کا بندھن قائم ہوتا ہے، لیکن کہانی میں اصل موڑ تب آتا ہے جب ہم اگلے دن پر آتے ہیں، یعنی 23 مارچ۔ 23 مارچ یوم پاکستان۔ بالکل، ایک طرف پورے ملک میں قومی آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس گھرانے کے لیے یہ شادی شدہ زندگی کا بالکل پہلا دن ہے۔ مصنف نے یہاں یوم پاکستان کو اپنی شادی کے پہلے دن سے جوڑ کر ایک بہت ہی عجیب سا ایک انوکھا موازنہ کیا ہے۔ عجیب ہے لیکن انتہائی گہرا موازنہ ہے یہ۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ شادی کے بعد انسان کی آزادی چھن جاتی ہے۔ جی بالکل، سبھی کہتے ہیں۔ لیکن مصنف نے اس سوچ کو بالکل الٹ دیا ہے۔ وہ یوم پاکستان یعنی ایک قومی دن کو ایک ذاتی دن سے اس لیے جوڑتے ہیں کیونکہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایک قوم آزاد ہوتی ہے تو وہ لاپرواہ نہیں ہو جاتی۔ صحیح، آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ جو دل میں آئے کریں۔ بالکل نہیں، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی تقدیر کے خود مالک ہیں۔ جب ایک قوم بنتی ہے تو اسے اپنا آئین بنانا پڑتا ہے، وسائل کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور سب سے بڑھ کر قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جب 2 لوگ نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں تو وہ دراصل ایک نئی اسٹیٹ یا ایک نئی اکائی کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو واقعی ذہن کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نیا گھرانہ بالکل ایک نئی ریاست کی طرح ہے۔ جی بالکل، اس نئی ریاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں اور اس کی بھی سرحدیں ہوتی ہیں جن کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ایک قوم بنانا ہو یا ایک گھرانہ، دونوں صورتوں میں آزادی کے ساتھ 2 چیزیں لازم و ملزوم ہیں: قربانی اور ذمہ داری۔ زبردست! اور میرے خیال میں یہ محض ایک فلسفیانہ خیال نہیں تھا، کیونکہ قدرت نے فوراً ہی اگلے ہی دن 24 مارچ کو ان کا امتحان لے لیا۔ جی، 24 مارچ کو سرکاری ملازمت پر واپسی کا حکم آ گیا۔ بالکل، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ذمہ داریاں اور فرائض کسی کے ہنی مون کا انتظار نہیں کرتے۔ ریاست کی ڈیوٹی نے فوراً انہیں عملی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ لیکن ذرا رکیں، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ اچھا،
किस बात पर? देखें, 24 मार्च की इस ड्यूटी कॉल का नतीजा ये निकला कि उन्हें शादी के इब्तिदाई 3 साल अलग अलग शहरों में गुजारने पड़े। अब अगर हम आजकल की नफ्सियात या रिलेशनशिप काउंसलिंग की बात करें तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का उसूल बहुत मजबूत माना जाता है। ये तो है। तो फिर तन्हाई, गैर यकीनी सूरत हाल, और वो भी शादी के बिल्कुल शुरुआती दौर में जब दो लोग बमुश्किल एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो क्या हम वाकई ये मान लें कि इन 3 सालों की दूरी ने उन्हें करीब कर दिया? साइंसी लिहाज से तो इस फासले को रिश्ते के लिए जहर कातिल होना चाहिए था। उसने रिश्ते को तोड़ा क्यों नहीं? ये वाकई एक बहुत कलीदी सवाल है। अगर हम सतही तौर पर देखें तो फासले वाकई रिश्तों को दीमक की तरह चाट जाते हैं। मुसन्निफ खुद भी इस हकीकत से इनकार नहीं करते। तो फिर इनका रिश्ता कैसे बचा? देखें, हमें इस दौर यानी 1996 और आज के दौर के फ़र्क को भी समझना होगा, और इंसानी नफ्सियात के ख़ास मैकेनिज़्म को भी। आजकल अगर व्हाट्सएप पर 2 घंटे तक ब्लू टिक के बाद जवाब ना आए तो तो रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। बिल्कुल जी, लेकिन उस दौर में राब्ते का ज़रिया खतूत या PTCL फ़ोन हुआ करते थे। राब्ते की मिकदार कम थी, लेकिन क्वालिटी और इंतज़ार की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी। मुसन्निफ बताते हैं कि जब नीयत खालिस हो और दिलों में सच्ची मोहब्बत हो तो फासला दरअसल एक फ़िल्टर या एक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है। टेस्टिंग ग्राउंड, यानी ये फासला शोरी तौर पर उन्हें मजबूत कर रहा था। इसे यूं समझें, शादी के फौरन बाद दूरी बर्दाश्त करना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी नाजुक पौधे को ज़मीन में लगाते ही उसे सख्त धूप और तेज़ हवाओं में रख दिया जाए। सही। अब अगर इस पौधे की जड़ें यानी रिश्ते की नीयत कमजोर होंगी तो वो फौरन जल जाएगा या उखड़ जाएगा। लेकिन अगर वो पौधा इस इब्तिदाई सख्त धूप को बर्दाश्त कर ले तो उसकी लकड़ी, उसका तना इतना सख्त और मजबूत हो जाता है कि फिर जिंदगी का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। क्या बात है, यानी वो बुनियाद पक्की हो जाती है। बिल्कुल, नफ्सियात में उसे कॉग्निटिव रेजिलियंस कहते हैं। जब आप जिस्मानी तौर पर दूर होते हैं तो आपका रिश्ता रोजमर्रा की सहूलियतों या महज जिस्मानी खुर्बत पर नहीं चल रहा होता। वो रिश्ता खुलसतन एक दूसरे पर अंधे एतमाद और मुश्तरका मुस्तकबिल की उम्मीद पर जिंदा रहता है। इन 3 सालों ने दरअसल कम्युनिकेशन और भरोसे की वो बुनियाद रख दी जो शायद आम हालात में 10 साल में भी ना रखी जा सकती। जी बिल्कुल। ये सख्त धूप में पौधे वाली तशबीह वाकई बहुत कमाल की है, और ये बात समझ में भी आती है कि जब आपने इतनी बड़ी कीमत अदा की हो किसी रिश्ते को बचाने के लिए, तो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टूटने नहीं देते। ऐसा ही है। और फिर इस सब्र का मीठा फल भी उन्हें मिला। मुसन्निफ बताते हैं कि फैमिली आखिरकार कराची मुंतकिल हो गई। ये एक नया आगाज था, और फिर 1998 में अल्लाह ने उन्हें आयशा गुड़िया की सूरत में पहली बेटी अता की। आयशा गुड़िया का जिक्र उन्होंने बहुत मोहब्बत से किया है। जी, और वो बताता है कि ये महज एक बच्चे की पैदाइश नहीं थी, बल्कि इन तमाम सालों के सब्र का इनाम था। और बात यहीं नहीं रुकी। वक्त के साथ मजीद 3 बेटों और 2 बेटियों की पैदाइश हुई, और यूं ये घराना 6 बच्चों पर मुश्तमिल एक भरपूर खानदान बन गया। और देखिए, यही वो नुक्ता है जहां से तहरीर का दूसरा और ज्यादा फिलसफियाना हिस्सा शुरू होता है। खानदान तो बन गया, लेकिन इसे मुसलसल 30 साल तक एक मजबूत इकाई के तौर पर चलाना कैसे मुमकिन हुआ? सही, क्योंकि बच्चे संभालना, और वो भी 6, कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। मुसन्निफ ने महज वाकयात नहीं लिखे, बल्कि इस पूरे 30 साला सफर को निचोड़कर 4 सुनहरी उसूल वज़ा किए हैं। और ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ का निचोड़ है। वो बताते हैं कि जिंदगी सिर्फ खुशियों का नाम नहीं थी। आजमाइशें आईं, लेकिन इन उसूलों के कश्ती डूबने नहीं दी। तो वो 4 उसूल कौन से हैं? वो बज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, लेकिन वाकई इनकी गहराई हैरानकुन है। पहला उसूल है, मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं बल्कि अमल का नाम है। दूसरा, सब्र हर मुश्किल का हल है। तीसरा, शुक्र हर नेमत को बढ़ा देता है। और चौथा, अल्लाह पर भरोसा हर अंधेरे में रोशनी बन जाता है। जी, ये चारों उसूल बहुत जामे हैं। मैं खास तौर पर इस पहले उसूल पर बात करना चाहूँगा कि मोहब्बत अमल का नाम है। आज के दौर में जहाँ हमने मोहब्बत को फिल्मी डायलॉग्स, सोशल मीडिया के स्टेटस और बड़े बड़े दावों तक महदूद कर दिया है, ये उसूल एक तमाचा सा महसूस होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जज्बात की साइंस ये बताती है कि कोई भी जज्बा हो, वक्त के साथ उसकी शिद्दत कम हो जाती है। वो जो शादी के शुरू का उबाल होता है ना, वो हमेशा नहीं रह सकता। तो फिर जब जज्बात मध्यम पड़ जाते हैं तो रिश्ते को कौन सी चीज जोड़े रखती है? वो है अमल।
محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت رومانوی محسوس کریں. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دفتر سے تھک کر آئیں اور آپ کا لائف پارٹنر بھی بچوں کو سنبھال کر نڈھال ہو تو اس وقت چائے کا ایک کپ بنا کر دے دینا محبت ہے. ارے واہ، بالکل. رات کے 2 بجے جب بچہ رو رہا ہو تو اپنی نیند قربان کر کے دوسرے کو سونے دینا، یہ محبت کا عمل ہے. یہ وہ روزمرہ کے چھوٹے غیر محسوس اعمال ہیں جو رشتے کی دیوار میں سیمنٹ کا کام کرتے ہیں. مصنف یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے 30 سال جذبات کے سہارے نہیں، ایک دوسرے کے لیے مسلسل کچھ کرنے کے سہارے گزارے ہیں. عام طور پر صبر کو ایک منفی چیز سمجھتے ہیں. مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ صبر کر لیتا ہے. مجبوری کا نام صبر رکھ دیا ہے. جی ہماری سوسائٹی میں عموماً ایسا ہی سوچا جاتا ہے. لیکن جس صبر کی بات مصنف کر رہے ہیں وہ تو ایک انتہائی ایکٹیو اور طاقتور ٹول ہے. جب 2 مختلف ذہنیتوں والے لوگ ایک چھت کے نیچے 30 سال رہیں گے تو اختلاف تو ہوگا، غصہ بھی آئے گا اور تلخیاں بھی ہوں گی. لازمی بات ہے. ایسے میں فوری طور پر ریاکٹ کرنے کے بجائے اس لمحے کو گزر جانے دینا اور رشتے کو اپنی انا سے زیادہ اہمیت دینا، یہ ہے اصل صبر. آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے. صبر دراصل ایموشنل ریگولیشن کا دوسرا نام ہے. یہ اس وقفے کا نام ہے جو کسی واقعے اور آپ کے رد عمل کے درمیان ہوتا ہے. یعنی پاز لینا. جی، پاز لینا. اور جو لوگ اس وقفے کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کے رشتے بچ جاتے ہیں. اور اس کے فوراً بعد جو تیسرا اصول آتا ہے، شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے. یہ نفسیاتی طور پر ایک بہت بڑی شفٹ ہے. وہ کیسے؟ آج کا انسان ہمیشہ اس چیز پر نظر رکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. پڑوسی کی گاڑی، دوست کا لائف سٹائل، سوشل میڈیا پر دوسروں کی چھٹیاں. یہ چیز انسان کو احساس کمتری اور ناشکری کی طرف لے جاتی ہے. بالکل، ہم کمپیریزن بہت کرتے ہیں. جی، لیکن جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ان چیزوں پر فوکس کرنے لگتا ہے جو آپ کے پاس موجود ہیں. جب آپ اپنے پارٹنر کی خامیوں کے بجائے اس کی خوبیوں پر فوکس کرتے ہیں تو وہ خوبیاں آپ کو اور زیادہ نمایاں نظر آنے لگتی ہیں. صحیح. اسی لیے مصنف کہتے ہیں کہ شکر نے ان کی زندگی میں نعمتوں کو مسلسل بڑھایا ہے. بالکل. اور ان سب چیزوں کو جو چیز ایک لڑی میں پروتی ہے وہ ہے ان کا چوتھا اصول، اللہ پر بھروسہ. مصنف کا ماننا ہے کہ جب راستے بند نظر آئیں، جب اندھیرا ہو، تو یہ بھروسہ انسان کو مایوسی کے گڑھے میں گرنے سے بچاتا ہے. بے شک. اور یہاں سے مجھے تحریر کا وہ حصہ یاد آ رہا ہے جس نے مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ متاثر کیا. مصنف نے اس پوری ازدواجی زندگی کو، اس پوری 30 سالہ جدوجہد کو محض ایک سماجی معاہدہ یا میاں بیوی کی ذاتی سیٹنگ نہیں کہا، انہوں نے اسے عبادت کا درجہ دیا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. جی، یہ ایک بہت ہی غیر معمولی نظریہ ہے. عام طور پر ہم عبادت کو جائے نماز، مسجد یا مخصوص رسومات تک محدود سمجھتے ہیں. ازدواجی زندگی کو عبادت کہنا، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے اداریے کا سب سے گہرا اور انقلابی نقطہ ہے. جب آپ کسی رشتے کو محض ایک دنیاوی یا سماجی معاہدہ سمجھتے ہیں تو اس میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں. مطلب اگر مجھے فائدہ نہیں مل رہا تو میں رشتہ ختم کر دوں؟ بالکل. لیکن جب آپ صحیح نیت کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں تو پوری نفسیات بدل جاتی ہے. پھر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ صرف اس لیے اچھا سلوک نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا ہے، بلکہ آپ اس لیے اچھا سلوک کرتے ہیں کیونکہ آپ اسے اللہ کی رضا کا ذریعہ مانتے ہیں. یعنی معاملہ اب 2 انسانوں کا نہیں رہا. جی، معاملہ اوپر چلا گیا ہے. اس میں دھوکہ دینے، بے وفائی کرنے یا مشکل وقت میں بھاگ جانے کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ براہ راست ایک اعلیٰ طاقت کو جواب دہ ہو جاتے ہیں. یعنی وہ رشتہ ایک مقدس فریضہ بن جاتا ہے. کیا بات ہے! اور مصنف اس تصور کو صرف 2 افراد تک محدود نہیں رکھتے، وہ اسے ایک قدم اور آگے لے جاتے ہیں، معاشرے کی سطح پر. اچھا، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ شادی صرف 2 افراد یا 2 خاندانوں کا ملاپ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرے کی بنیاد ہے. اس پر ذرا غور کریں. ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے؟ افراد سے. اور افراد کی تربیت کہاں ہوتی ہے؟ خاندان میں، گھر کے اندر. بالکل. اگر ایک میاں بیوی صبر، شکر اور عمل کی بنیاد پر 30 سال تک ایک کامیاب اور پرسکون خاندان چلاتے ہیں، 6 بچوں کی بہترین تربیت کرتے ہیں، تو وہ دراصل معاشرے کو 6 ایسے افراد دے رہے ہیں جو ذہنی طور پر صحت مند اور مستحکم ہیں. صحیح بات ہے.
اس کے برعکس اگر رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں تو اس کا اثر سیدھا نئی نسل کی نفسیات پر پڑتا ہے اور بالآخر پورا معاشرہ عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک کامیاب ازدواجی زندگی گزارنا دراصل ایک مضبوط معاشرہ تعمیر کرنے کی سب سے پہلی اینٹ ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک مائکرو لیول سے میکرو لیول تک کا سفر ہے۔ یعنی آپ کے گھر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ براہ راست باہر کی دنیا کو شکل دے رہا ہے۔ جی بالکل۔ اور اسی مضبوط بنیاد، اسی صبر، شکر اور عمل کے ساتھ چلتے چلتے آج ان کا یہ سفر اپنے ایک بہت بڑے سنگ میل پر آ پہنچا ہے۔ آج جب ہم اس تفصیلی جائزے میں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس رفاقت کو پورے 30 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ جی، اور جو چیز اس لمحے کو مزید خاص بناتی ہے اس کی ٹائمنگ ہے۔ یہ لمحہ دوہری خوشی اور دوہری شکر گزاری کا حامل ہے۔ ایک طرف اس کامیاب ازدواجی زندگی کی 30ویں سالگرہ ہے اور دوسری طرف رمضان کے روزوں کے بعد عید الفطر کی خوشیاں بھی عین اسی وقت نصیب ہوئی ہیں۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معنی خیز امتزاج ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ہم رمضان کے فلسفے پر غور کریں تو رمضان کیا ہے؟ یہ صبر کی، برداشت کی اور اپنی خواہشات کو روکے رکھنے کی ٹریننگ ہے، اور عید اس طویل مشقت کا، اس صبر کا انعام اور جشن ہے۔ بالکل صحیح۔ بالکل اسی طرح یہ 30 سالہ رفاقت بھی ایک طویل مشقت، ابتدائی دوریوں کے روزے اور ذمہ داریوں کو نبھانے کے صبر پر مشتمل تھی، اور آج کا یہ دن ان 30 سالوں کے صبر کا انعام اور اس کی عید ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ مصنف نے بجا طور پر کہا ہے کہ یہ موقع صرف کیک کاٹنے یا جشن منانے کا نہیں ہے، بلکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ہے کہ ان تمام سالوں میں کتنی ہی بار ایسا ہوا ہوگا جب حالات ناممکن لگ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی رحمت نے راستہ نکال دیا۔ جی، یہ سراسر شکر ادا کرنے کا مقام ہے، اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے کہ شکر اور صبر صرف دیوار پر لٹکانے والے فریمز پر لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کے پریکٹیکل ٹولز ہیں۔ پریکٹیکل ٹولز۔ بالکل۔ اگر ہم ان اوزاروں کو استعمال کرنا نہیں سیکھیں گے تو ہم کبھی بھی اپنے گھر کی اور نتیجتاً اپنے معاشرے کی بنیادوں کو مضبوط نہیں کر پائیں گے۔ صحیح۔ اور انہوں نے اپنی اس تحریر کا اختتام بھی ایک بہت ہی عاجزانہ دعا پر کیا ہے کہ اللہ اس رشتے میں مزید محبت، سکون اور برکت عطا فرمائے اور سب کو اس دولت سے نوازے۔ اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ان ابتدائی 48 گھنٹوں سے لے کر آج 30 سال مکمل ہونے تک کی اس داستان کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے اندر ایک بہت ہی چپتا ہوا سوال جنم لے رہا ہے۔ جی، وہ کیا سوال ہے؟ مصنف نے یہ تو ثابت کر دیا ہے کہ ایک گھرانہ پورے معاشرے کی بنیاد ہے، اور اس بنیاد کو رکھنے کے لیے سالوں کا صبر، دوریوں کی برداشت اور جذباتی داموں کے بجائے روزمرہ کا عمل درکار ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہم ہر چیز فوراً حاصل کرنا چاہتے ہیں، جہاں ہم فاسٹ فوڈ سے لے کر فاسٹ انٹرنیٹ تک کے عادی ہو چکے ہیں، کیا ہم واقعی اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر وہ پہلے 3 سالوں کی دوری برداشت کرنے والا صبر پیدا کر رہے ہیں جو ایک مستحکم معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے درکار ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا اور تلخ سوال ہے۔ جی، انسان جب دیکھتا ہے کہ آج رشتوں میں ذرا سی دراڑ آتی ہے تو لوگ انہیں جوڑنے کے بجائے فوراً دوسرا آپشن ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ کیا ہم خامیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کر کے محنت اور قربانی سے ایک گھر بنانے کے لیے تیار ہیں، یا ہم بغیر کسی محنت کے ایک بالکل تیار شدہ، پرفیکٹ اور خیالی گھر کی تلاش میں ہیں جو در حقیقت اس دنیا میں کہیں وجود ہی نہیں رکھتا؟ سننے والوں کے لیے یہ وہ سوال ہے جسے تنہائی میں بیٹھ کر خود سے پوچھنا ہوگا۔ جی بالکل۔ یہ تھا ہمارا آج کا تفصیلی جائزہ۔ محمد فاروق راشد صاحب کی اس 30 سالہ رفاقت کی داستان نے یقیناً ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے موضوع اور نئی گہرائی کے ساتھ۔